والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے قابل احترام بھائیو دوستو، قرآن کریم کی تدبیر کا موقع ہے اور انتہائی مبارک اور بابرکت موقع ہے. رمضان المبارک کی آخری رات بھی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے باران رحمت کا نزول بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی علامات میں سے من جملہ علامتوں کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ اس رات میں بارش ہوتی ہے. تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو باران رحمت ہے یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے لیلۃ القدر کی علامات ہے. تو جب اللہ نے علامت کو ظاہر کر دیا تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کی قدر کریں. آخری کاغذات بھی ہے، اللہ رب العزت نے علامت بھی ظاہر کر دی، قرآن کریم کی اختتام کا موقع بھی. کئی سارے مواقع ایسے جمع ہوئے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ رب العزت مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے انسان کا معاملہ جس طرح کا ہوتا ہے، ہم اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اب اللہ سے جیسا گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری طرف رسپانس بھی ویسے ہی آئے گا. ہم اللہ سے رحمتوں کی امید رکھیں گے، ہم اللہ سے رحمتوں کا گمان رکھیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ بھی رحمتوں کا ہی ہوگا. تو اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے رمضان دیا اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ نے ہمیں روزے رکھوائے اس لیے رکھوائے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے. اللہ رب العزت نے ہم سے تراویح پڑھوائی، تراویح میں اللہ رب العزت نے ہم سے قرآن کریم سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ سب اللہ رب العزت اس کی ہماری کوئی اپنا کوئی استعداد نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی کوئی ایک عبادت بھی اپنی مرضی سے کر سکیں. ہمارا کیا استعداد؟ یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی. جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف بھی فرمائے. میں نے یاد آ رہا ہے میں نے اس کو وہاں دیکھا ہے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی نعمت کو ذکر کیا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے دو نعمتیں اللہ کی ایسے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، گن نہیں سکتے. گن کے تھک جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے. لیکن ان نعمتوں میں سے اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے بطور احسان کے ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں نعمتیں اللہ نے تمہیں دے کر تم پر احسان کیے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے. اللہ کے رسول کا ہمیں عطا ہو جانا یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کو قرآن میں فرماتے ہیں: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. کیسے احسان فرمایا؟ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. جب ان کے درمیان اللہ رب العزت نے رسول بھیجے. تو رسول اللہ کا بھیجنا یہ اللہ کا احسان ہے.
रसूलुल्लाह का भेजना ये अल्लाह का एहसान है। दूसरी नेमत जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हमारा एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, यकीन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत, मौइज़ा, तज़कीर भी नसीहत को कहते हैं, मौइज़त भी नसीहत को कहते हैं, लेकिन मौइज़त उस नसीहत को कहते हैं जो दिल पे असर करने वाली होती है। मौइज़त उस नसीहत को कहते हैं जो दिल पे असर करने वाली है। अल्लाह कुरान की जो सिफात है, एक तो ऐसी चीज भेजिए तुम्हें हमारे पास जो तुम्हारे दिलों पर असर करने वाली है, तुम्हारे दिलों के अंदर जो बीमारियां हैं, तुम्हारे दिलों की बीमारियों की शिफा है, अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है ईमान वालों के लिए रहमत है। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दी, आगे अल्लाह क्या फरमाता है, कोई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए ये नेमत तुम्हें कैसे मिली है, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ये नेमत तुम्हें अल्लाह के फजल से मिली, अल्लाह की रहमत से मिली। अल्लाह ने अपना फजल फरमाया तो तुम्हें ये नेमत दे दी, तो क्या करना चाहिए इस नेमत के मिलने पे, फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, इस नेमत के मिलने पर खुशियां मनाओ। दुनिया में वाहिद चीज है, पूरे कुरान के अंदर वाहिद चीज है जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं इसके मिलने पर क्या करो, खुशी मनाओ। फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, हमने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, इसके पढ़ने और सुनने पर खुशी मनाना ये अल्लाह का हुक्म है। इंसान को खुशी मनानी चाहिए और खुशी का मौका ये अल्लाह के शुक्र का मौका होता है। अल्लाह ताला चाहते हैं तो जब मैं बंदे पर नेमत करूं तो बंदा मेरा शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला बंदे को शुक्र गुजार देखना चाहते हैं। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान मुबारक का जिक्र किया है, शहर रमजान अलज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, रमजान और कुरान के दोनों लाज़िम मंसूब हैं। रमजान में कुरान नाज़िल हुआ और कुरान करीम रमजान में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ रमजान मुबारक में कुरान का दौर किया करते थे, कुरान सुनाया करते थे। जब आखिरी रमजान करने की मादियत था उस साल आप अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा कुरान का दौर फरमाया। तो ये कुरान और रमजान ये लाज़िम और मंसूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पूरा मामला जिक्र करने के बाद आखिर में फरमाते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हें रोजे दिए, इन रोजों को पूरा करो, 20 दिन के रोजे हैं, महीने के रोजे पूरे करो, अगर बीमार हो जाओ सफर में हो तो कोई मसला नहीं है, बाद में पूरे कर लो। लेकिन ये सारे अहकाम इसलिए हैं वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि एक तो रोजों की गिनती पूरी करो, दूसरा इन रोजों के मिलने पर पुराने तरीके तो है दिखेगा नहीं पढ़ाई में इसकी तो टाइम उठी हुई वही तकबीरुल्लाह, अल्लाह की पढ़ाई में मुस्तकिल हटवा रहा होगा अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है या भाई अल्लाह की पढ़ाई में करो और क्या करें वला ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह ताला ये रमजान इसलिए देते हैं ताकि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं। अल्लाह ताला ने ये कुरान इसलिए दिया ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रगुजार बन जाएं। अल्लाह ताला हमसे शुक्रगुजारी चाहते हैं। अल्लाह का मुतालबा सिर्फ एक है लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह को शुक्रगुजार बनना पसंद है। अल्लाह ताला को नाज़िल हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये कुरान है, ये वो किताब है जो तुम हिदायत मांग रहे हो, ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। लेकिन हिदायत किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जिसको इसके ऊपर पूरा ईमान होगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसके अंदर शक व शुबहे की गुंजाइश भी नहीं है। जहां शक आ जाए ना वहां ईमान निकल जाता है। कुरान की एक आयत, उस एक आयत का एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर शक किया जा सके। कुरान का कोई जेर जबर भी शक के काबिल नहीं है, शक से मालता रहिएगा। इसके किसी एक नुक्ते के अंदर भी तब्दीली नहीं हुई। ये अल्लाह ताला की तरफ से जिस तरह नाज़िल हुआ उस उम्मत तक किस तरह पहुंचा और आज तक अपनी उसी हालत में बाकी है, उसी हालत में बाकी है। अल्लाह का वाहिद कलाम है। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम 4 किताबें अल्लाह ने नाज़िल की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी तीनों किताबों में से किसी के बारे में नहीं ये नहीं फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये कुरान की किताब हमने नाज़िल की है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है हमने नाज़िल किया है, नाज़िल भी हमने किया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये रमजान में कुरान का सुनना सुनाना
یہ قرآن کریم کے حفاظت کا انتظام تھا. یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے سے اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا انتظام سب سے پہلے صحابہ سے حفاظت کا انتظام کیا. کیسے لیا؟ صحابہ کے سینوں میں محفوظ کیا. صحابہ کے سینوں میں محفوظ کیا. پھر منتقل ہوتے ہوتے آج بھی امت کا کتنا بڑا ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس قرآن کے حفاظ موجود ہیں دنیا میں. تورات کو ختم کر دیا ہے دنیا سے تو یہود تورات دوبارہ نہیں لکھوا سکتے. انجیل کو ختم کروا دیا جائے تو عیسائی انجیل دوبارہ نہیں لکھوا سکتے. لیکن قرآن کریم کے سارے دوسرے دنیا سے ختم کرا دیے جائیں تو حضور علیہ السلام کی امت اس قابل ہے کہ پورے قرآن کریم کو الف لام میم سے والناس تک بیائی نہیں لکھوا دیتے. ایک ایک بچہ اس قابل ہے کہ وہ کھڑا ہو کے الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن سنا دے. اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ صلاحیت دی ہے. کیوں؟ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. یہ جو قرآن کے حفاظ ہے نا، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سنانے والے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی اس سیکورٹی سسٹم کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے جاری کیا. اس کا ایک حصہ یہ حفظ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ یا اللہ آپ نے قرآن کی حفاظت کو جو وعدہ کیا ہے یا اللہ اس کے لیے آپ ہمیں قبول فرمانے ہم اپنے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کریں گے. کتنے مبارک لوگ ہیں. اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بھی پڑھایا بھی. وہذا کتاب انزلناہ، تھوڑی دیر میں آ جائے، قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن مبارک ہے. آدھے جو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی برکت والا بنا دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین. اللہ رب العزت اس کلام کی برکت سے کتنے ہی لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت اس قرآن کی ناقدری کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ قرآن عزتیں دینے والا ہے، یہ قرآن عظمتیں دینے والا ہے، یہ قرآن برکتیں دینے والا ہے. لیکن اس کے لیے جو اس قرآن کا حق ادا کریں. اللہ نے دو چیزیں، میں نے شروع میں کہا دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بطور احسان کے لیے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں شفاعت کرنے والی ہیں. ایک رسول اللہ، ایک کتاب اللہ. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب اللہ. آپ علیہ السلام بخاری شریف کے اندر طویل روایت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گا اپنے امت کے ان لوگوں کی سفارش کرنے کے لیے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. ان کی سفارش کرنے کے لیے میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا. میں سجدے میں گر پڑوں گا، بہت طویل سجدہ کروں گا. اللہ رب العزت جب تک چاہیں گے میں سجدہ کروں گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سر تو عطا، مانگیے جو مانگنا ہے آپ کو عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، جس کی سفارش کرنی ہے سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے سفارش کروں گا جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی. اللہ رب العزت مجھے متعین تعداد بتائیں گے کہ جہنم میں سے اپنی امت کی اتنی تعداد کو جنت میں لے کے چلے جاؤں گا. میں اپنی تعداد کو جہنم سے نکالوں گا، جنت میں لے جاؤں گا. پھر دوبارہ میں سجدے میں گر پڑوں گا. پھر دوبارہ اللہ رب العزت فرمائیں گے صرف راسک، اپنا سر اٹھائیے، سر تو عطا، سوال کیجیے عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی. میں پھر اپنے امت کے لیے سفارش کروں گا. اللہ رب العزت پھر ایک تعداد متعین فرمائیں گے، میں اس تعداد کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جاؤں گا. 3 دفعہ یا 4 دفعہ اس طرح ہوگا. اس کے بعد میں اللہ رب العزت کے سامنے عرض کروں گا یا اللہ ما بقی فیہا، اب جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا، الا ما حبسہ القرآن، سوائے ان کے جن کے خلاف قرآن نے گواہی دی. سوائے ان کے جن کے خلاف کس نے گواہی دے دی؟ قرآن نے. یعنی اگر قرآن مخالفت میں کھڑا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی مقام نہیں آئے گی. بلکہ سفارش تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج شکایت کریں گے. قال الرسول، رسول فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، اتنا قومی،
اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جن لوگوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا نا، جن لوگوں نے قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا دنیا کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں. وقال الرسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن رسول کیا کہیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب یہ جو میری قوم ہے جو باقی رہ گئی ہے جہنم کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے آپ سے دور کر دیا. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مهجور کہتے ہیں حجر سے دور کرنے کو، جس سے جدائی اختیار کر لی جائے. جو قرآن سے جدائی اختیار کرے گا اللہ کے رسول اس کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ اس کی شکایت کریں گے. تو آج قرآن کریم کے ختم کے موقع پہ کم سے کم درجے میں ہم اس عہد کو کر کے اٹھیں کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کا حق ادا کرنا ہے. قرآن کے حق کیا ہے؟ سب سے پہلا ہم نے بتا دیا قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، قیامت تک یہ باقی رہنے والا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت میں یہ قرآن کا پہلا حق. قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. کیا کریں قرآن کا؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. قرآن کریم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے صبح شام اس کی تلاوت کا حق ادا کرو. کب صبح اور شام. صبح کی ابتدا بھی قرآن کی تلاوت سے کرو، اپنے دن کی انتہا بھی قرآن کی تلاوت کرو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں فرمائی نا کہ جس میں صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کی، اللہ رب العزت سارے دن کے کاموں کی کفایت فرماتے ہیں. جو رات کے وقت سونے سے پہلے 10 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوتا. جو رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، سورہ ملک کل کو قیامت کے دن اس کی سفارشی بن کے قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، قیامت کے دن اس کے لیے سفارش بنے گی. اللہ رب العزت کی یہاں جھگڑے گی کہ یا اللہ اگر تیرے کلام کا حصہ ہو تو میری سفارش کو قبول فرما، اگر تیرے کلام کا حصہ نہیں مجھے اپنے کلام سے نکال دیجیے. لیکن اگر تیرے کلام کا حصہ ہو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوگی جب تک کہ جنت میں داخل نہ کراؤ. یہ کب ہوگا؟ وَاتَّقُوا حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، جس نے صبح اور شام دن کی ابتدا میں اور دن کی انتہا میں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا ہوگا. اور قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ کم سے کم درجے میں مہینے میں ایک قرآن ختم کیا جائے. مہینے میں ایک قرآن ختم کیا جائے. مات سے عہد کریں کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا حق وَأَبْشِرُوا، قرآن کو عام کرو. ایک تو خود قرآن پڑھنا ہے، مطلوب کے اندر کو اپنا پڑھنا ہے. وَأَبْشِرُوا، اس کو عام کرو، اس کا افشا کرو. کیسے افشا کریں؟ اپنی اولاد کو قرآن، اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنا سکھاؤ. ایک ایمان والے معاشرے کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا نظام قائم کرنا ہی ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. یہ قرآن کا حق ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایمان والوں کے بچے قرآن کریم سیکھ رہے ہوں، قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں. یہ قرآن کا افشا ہے. قرآن کو عام کرنا ہے. اپنی اولاد کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف ترغیب دینا. خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں سے بھی پڑھنا ہے. تیسرا حق قرآن کریم کا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَتَغَنَّوْا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو معنی لکھے ہیں. ایک معنی لکھا ہے قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھو، یہ بھی قرآن کا حق ہے. قرآن کو خوبصورت انداز میں، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کا حق ہے. لیکن ایک اور معنی لکھے حضرت شیخ الحدیث نے، فرمایا وَتَغَنَّوْا کے معنی ہے قرآن سے غنا حاصل کرو. قرآن سے غنا حاصل کرو. غنا کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے دل کے اندر حرص نہ ہو، جس کے اندر لالچ نہ ہو. غنا کہتے ہیں اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی ہو جانا. آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اے ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا.
جو آدمی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، قرآن کا حق ادا کرتا ہے، قرآن خود غنی ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمانے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب محتاج ہو، اللہ غنی ہے۔ جب اللہ غنی ہے تو اللہ کا کلام بھی غنی ہے، اور جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ کا کلام اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں بن جائے گا۔ جو اللہ کے کلام کا حق ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو مخلوق کا محتاج نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے وَتَوَلَّوْا، قرآن کا ایسا حق ادا کرو کہ قرآن تمہیں مخلوق سے محتاج بے نیاز کر دے، قرآن تمہیں مخلوق کا محتاج نہ کرے۔ اور اس کا عام مشاہدہ ہے، جن لوگوں نے قرآن کریم کا حق ادا کیا، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنایا، اللہ کبھی اس کو مخلوق کا محتاج نہیں کرتا۔ وَتَمَنَّوْا، یہ قرآن کا چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس قرآن پہ غور و فکر کرو، اس قرآن پہ تدبر کرو، اس قرآن پہ دیکھو کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ رب العزت اس کلام کے ذریعے تم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کلام گفتگو پہ کہتے ہیں، کلام کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو کو۔ گفتگو ایک جانب سے نہیں ہوتی، گفتگو جانبین سے ہوتی ہے، گفتگو کا کوئی نہ کوئی مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کلام کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ کہیں یا ایھا الناس کہہ کے ہمیں خطاب کر رہے ہیں، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ ہمیں خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے میسیجز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں نا۔ پیغمبر کون ہوتا ہے؟ پیغام لانے والا۔ اللہ کے رسول کس کے پیغام لائے؟ اللہ کے پیغام لائے۔ وہ پیغام کہاں ہے؟ وہ پیغام کہاں ہے؟ دریا بچھا رہے ہیں سے لے کے والناس تک قرآن کریم 6666 آیتیں ہیں، اللہ کے پیغامات ہیں۔ آج ہمارے گیٹ کے اندر موبائل پہ میسج کھانا اوپر لگائیں گے نیچے لگائیں تو ہم فوراً موبائل نکالتے ہیں اور موبائل نکال کے چیک کرتے ہیں کون سا میسج آیا۔ صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ واٹس ایپ کے میسج چیک کرتے ہیں، رات کو کوئی اہم میسج تو نہیں آ گیا۔ اور 1400 سال سے اللہ رب العزت کے پیغامات آئے ہوئے ہیں، ایک ایک آیت اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے پیغام آئے ہیں۔ ہم جب پیدا ہو گئے اللہ رب العزت کے یہ پیغامات ہماری طرف متوجہ ہو گئے، ہم جب بالغ ہو گئے مکلف بن گئے اللہ رب العزت کے یہ پیغامات ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ اب ہم اپنی گریبان میں تھوڑا سا غور کریں تاکہ ان پیغامات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں شفا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی ناقص دنیا ہے جس نے تمہیں تمہارے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ تم ساری دنیا کی فکر کر رہے ہو اور رب کریم کے پیغامات نہیں پڑھ رہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے عرض کریں یا اللہ نہیں، ہمارے دلوں پہ تالے نہیں ہیں، یا اللہ ہم آج سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم خود نہیں سمجھ سکتے، ہمیں عربی زبان نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں، کسی آدمی کے پاس انگلش میں ای میل آ جائے کسی کمپنی سے، اس کو انگلش سمجھ میں نہ آتی، وہ کیا کرے گا؟ اگنور کر دے گا، چھوڑ دے گا، نہیں نہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، کیا کروں؟ کیا کرے گا؟ اسی وقت کسی کو بلائے گا، کسی کو فارورڈ کرے گا، یار ذرا ترجمہ کر کے بتاؤ تو صحیح کمپنی سے ای میل آئی ہوئی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے اس کو اتنا اہم سمجھا، اللہ کے پیغامات کو اتنا اہم نہیں سمجھا۔ ہم کبھی مسجد میں گئے، امام صاحب کے پاس، ہم نے امام صاحب کے گھٹنے پکڑے، امام صاحب یہ قرآن کریم جو میرے ہاتھ میں ہے میں تلاوت تو کر رہا ہوں اس کی، لیکن یہ الف لام میم سے والناس تک مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، میرا رب کریم مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اے امام صاحب مجھے ذرا یہ سمجھا دیجیے، مجھے روزانہ 10 منٹ دے دیجیے،
آپ مجھے روزانہ 10 منٹ میں روزانہ ایک آیت سمجھا دیجیے میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. ہم کہنا بھی شروع کریں گے کل کو اللہ کے سامنے اللہ کے دربار کے اندر. ہم آج سے شروع کرتے ہیں, کل سے شروع نہیں کرنا. کب سے شروع کرنا ہے؟ آج سے. کیا شروع کرنا ہے؟ قرآن کے حقوق ادا کرتے ہیں. اور قرآن کے حقوق کتنے میں نے بتایا؟ 5 حقوق ہیں. نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا. نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا. نمبر 3 قرآن کو عام کرنا, اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا. نمبر 4 قرآن سے غنا حاصل کرنا. نمبر 5 قرآن کریم میں تدبر کرنا, قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا. اللہ رب العزت آج کی اس مبارک رات کی برکت سے ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن کریم کا حق ادا کرنے کے لیے قبول فرمائے. اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیغامات دیے ہیں, اللہ رب العزت نے انہیں سمجھنے کی ہم سب کو فکر نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.